قیدی نمبر 804 جیت گیا، پاکستان تحریک انصاف نے میدان مار لیا۔ عثمان ڈار صاحب کو گرفتار کر لیا گیا۔ کس طرح گرفتار کیا گیا، کہاں سے گرفتار کیا گیا، کرتے ہیں اس ولاگ میں بات۔ السلام علیکم، میں ہوں حسنین، آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان، کرتے ہیں آج کا ولاگ شروع۔ آج کا ولاگ ایک بہت اہم ولاگ ہے کیونکہ یہ ولاگ عمران خان کی جیت کا ولاگ ہے۔ قیدی نمبر 804 جو اس وقت اٹک جیل میں ہے، اس کی جیت کا ولاگ ہے۔ عمران خان صاحب تو اٹک جیل میں ہے، لیکن عمران خان صاحب کا نظریہ، عمران خان کی سوچ اس وقت بھی باہر زندہ ہے۔ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میتھرا کا تحصیل الیکشن ہوا تھا، وہاں سے ایک ادنا سے کارکن کو ٹکٹ دی جس نے میدان مارا، جس نے ایک یقینی فتح حاصل کی اور ایک باری مارجن سے فتح حاصل کی۔ اس کے بعد تحصیل حویلیہ میں الیکشن ہوتا ہے، تحصیل الیکشن، وہاں سے پہلے نمبر پر آنے والا، دوسرے نمبر پہ آنے والا دونوں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا میں بلدیاتی ضمنی الیکشن ہوتا ہے، وہاں سے میدان مارتی ہے۔ آج کا الیکشن ایک بہت اہم الیکشن تھا کیونکہ یہ اس انسان کا الیکشن تھا جس نے عمران خان کے ساتھ وفا کی۔ یہ اس انسان کا الیکشن تھا جسے ہر ممکن کوشش کی گئی کہ یہ انسان پیچھے ہٹ جائے، یہ انسان بک جائے، یہ انسان ہار مان لے، لیکن وہ انسان ہار نہیں مانا۔ میں خالد خورشید خان صاحب کی بات کر رہا ہوں جو گلگت بلتستان کے سابق وزیر اعلیٰ ہیں۔ انہوں نے عمران خان کے ساتھ وفا اس طرح کی کہ عمران خان صاحب کا اگر کوئی جلسہ ہو، عمران خان صاحب اگر عدالت میں پیش ہوں، وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوتے تھے۔ ایک طرف گلگت بلتستان میں ترقیاتی کام کروا رہے تھے، دوسری طرف عمران خان کی حفاظت کر رہے تھے، اور میں نے اکثر انہیں دیکھا وہ عمران خان کے ساتھ اور عمران خان کی حفاظت اس طرح کرتے تھے جس طرح ایک کارکن عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے، عمران خان کو سیکیور کرتا ہے، اس طرح وہ عمران خان کی حفاظت کر رہے تھے۔ اس کے بعد انہیں نااہل کیا گیا، جس طرح آپ نے دیکھا کشمیر میں حکومت بدلی گئی، اسی طرح گلگت بلتستان میں حکومت بدلی گئی، اور آج خالد خورشید احمد خان صاحب کی سیٹ پر الیکشن تھا۔ یہ الیکشن کے والد صاحب جسٹس ریٹائرڈ خورشید صاحب الیکشن لڑ رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف گلگت بلتستان کی اس سیٹ پر 6191 ووٹ حاصل کرتی ہے، پاکستان مسلم لیگ نون 4899 ووٹ حاصل کرتی ہے، پاکستان پیپل پارٹی 4079 ووٹ حاصل کرتی ہے۔ ایک طرف ساری مشینری تھی، ایک طرف سارے ادارے تھے، ایک طرف ظلم و ستم تھا، ایک طرف فائرنگ کی جا رہی تھی، خالد خورشید صاحب پر قاتلانہ حملہ کیا گیا کہ وہ ڈر جائیں، الیکشن کمپین کے لیے نہ نکلیں، لوگ ان کا ساتھ نہ دیں، لوگ انہیں ووٹ نہ دیں، اور آج بھی ہر ممکن کوشش کی گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز باہر نہ نکلیں۔ لیکن جس طرح ایک عام آدمی، ایک مزدور، ایک کسان اور ایک وہ انسان جو گلگت بلتستان کے پتھروں پر محنت کر کے روزی کماتا ہے، اس نے جس طرح آج دور دراز کے علاقوں سے آ کے ووٹ کاسٹ کیا، اور جب تھیلے کھلے تو پتہ چلا کہ ہر تھیلے سے، ہر بکسے سے قیدی نمبر 804 کے عمران خان کے ووٹ نکل رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹ نکل رہے ہیں، اور آج پشاور کی طرح، آج حویلیاں کی طرح، آج گلگت بلتستان میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی، عمران خان کی، قیدی نمبر 804 کی جیت ہوئی، اور آج یہ ثابت ہو گیا کہ عمران خان صاحب کا نظریہ زندہ ہے، عمران خان صاحب کی سوچ زندہ ہے۔ اگر آپ عمران خان صاحب کو جیل میں رکھ کر بھی الیکشن کرواتے ہیں تو ہر طرف سے اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کی جیت ہوگی، ہر طرف پاکستان تحریک انصاف کا چرچا ہوگا، ہر طرف پاکستان تحریک انصاف میدان مارے گی۔ یہ جو الیکشن ہونے تھے 3 ماہ میں، آئینی مدت ہے 3 ماہ میں یہ نگران حکومت آئی الیکشن کروانے، ابھی تک الیکشن کی صورتحال اس وجہ سے سامنے نہیں آئی کیونکہ یہ ثابت ہو گیا ہے الیکشن چاہے پنجاب میں ہو، چاہے سندھ میں ہو، چاہے خیبر پختونخوا میں ہو، چاہے کشمیر میں ہو،
چاہے گلگت بلتستان میں ہو، ووٹ صرف ایک انسان کا ہے جس کا نام ہے عمران خان۔ عمران خان کے کارکنان ووٹ کے ذریعے ثابت کر رہے ہیں کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور عمران خان کے خلاف جتنے پراپوگنڈے کیے گئے، جتنی کمپین چلائی گئی، پاکستان تحریک انصاف کے ووٹرز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ اس کی آڑ میں نہیں آنے والے، وہ ہر صورت عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ اور دوسری طرف اگر عمران خان صاحب کو دیکھیں، عمران خان صاحب کو دیکھ کے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کی سوچ زندہ ہے۔ عمران خان جنہوں نے کہا کہ 1000 سال اس سیل میں رہ لیں گے لیکن وہ ہمت نہیں ہاریں گے، عمران خان صاحب نے بھی ثابت کر دیا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب اعصابی طور پر تو کمزور ہو گئے ہیں لیکن عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہیں موت قبول ہے، غلامی کی زندگی قبول نہیں کریں گے۔ عثمان ڈار صاحب کو آج کراچی ملیڈ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں ایک ولاگ میں ذکر کیا تھا عثمان ڈار صاحب پر جو ظلم و ستم کیے گئے۔ عثمان ڈار صاحب کی فیکٹری، سیالکوٹ کے لوگ اس بات کے گواہ ہیں، عثمان ڈار صاحب کی فیکٹری 9 مئی کے بعد آج تک بند ہے۔ عثمان ڈار صاحب کے گھر کو سیل کیا گیا، عثمان ڈار کی جائیداد کو سیل کیا گیا۔ عثمان ڈار صاحب اپنی ایک ٹویٹ میں لکھتے ہیں، میرے پر ہر قسم کا ظلم و ستم کیا گیا، میرے گھر والوں کو گھر سے اٹھا کر سڑک پر پھینکا گیا، جس کے بعد عثمان ڈار کی وہ والدہ سامنے آئی، میڈیا پر آئی جو کبھی بھی میڈیا پر نہیں آئی تھی۔ انہوں نے چیف جسٹس صاحب سے اپیل کی، چیف جسٹس صاحب مجھے انصاف دیں، مجھ سے میرے گھر کی 4 دیواریں چھین لی گئی ہے، میرے بال کھینچے گئے ہیں، میرے سر سے دوپٹہ اتارا گیا ہے، مجھے ریپ کرنے کی دھمکیاں دی گئی ہیں، میں آپ سے انصاف کی اپیل کرتی ہوں، کچھ دن رہ گئے ہیں آپ کے جانے کو، آپ انصاف کر کے جائیں۔ لیکن عثمان ڈار کی والدہ کو تو انصاف نہیں ملا۔ آج عثمان ڈار کو گرفتار کر لیا گیا۔ کیا اب عثمان ڈار کو عدالت میں پیش کیا جائے گا یا ان کے ساتھ کیا ہوگا وہ بھی بتاؤں گا۔ اب میں بات کرتا ہوں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب نے اسے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ عمران خان صاحب کے وکیل جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے فارمر پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اسے عمران خان کی طرف سے سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ جس پر صدر عارف علوی صاحب دستخط نہیں کرتے، اس کی انکوائری نہیں ہوتی کہ کس نے دستخط کیے، کس کے کہنے پر کیے۔ اس کی بجائے شاہ محمود قریشی کو گرفتار کیا جاتا ہے جو ابھی تک اسی معاملے میں، سائفر لیک کے معاملے میں جیل میں ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب جن کی توشہانہ کیس میں رہائی ہوتی ہے، جب رہائی کا آرڈر ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سائفر لیک کے معاملے میں عمران خان صاحب کی گرفتاری ڈال دی جا چکی ہے اور عمران خان صاحب کو جیل میں ہی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب بھی سائفر لیک کے معاملے میں جیل کے اندر ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب بھی جیل کے اندر ہیں، لیکن یہ انکوائری نہیں ہوئی کہ یہ سائفر لیک کا جو معاملہ ہے، جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ جو بل پاس ہوا، یہ کس کے سائن پر ہوا۔ صدر عارف علوی صاحب نے سپریم کورٹ سے استدعا کی تھی۔ اب سپریم کورٹ اس حوالے سے کیا کرتی ہے، سپریم کورٹ الیکشن کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، سپریم کورٹ جو گرفتاریاں چل رہی ہیں اس حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے، یہ سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے، سپریم کورٹ کو سوچنا ہے اور ہماری قوم کو سوچنا ہے کہ قوم نے کیا کرنا ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔